ابھی 2-3 دن پہلے میں مولانا نعمت اللہ سے ملنے گیا تھا. میں نے کہا حضرت حرم شریف میں مولانا بدر عالم میرٹھی جو علامہ انور شاہ کشمیری کے مائنہ شاگرد تھے, وہاں کسی نے ان کو دیکھا تو لکھ رہا, وہ اپنے ان کے حالات میں لکھ رہا کہ میں دیکھا نور کے ٹکڑے لگ رہے تھے, مسجد نبوی میں دیکھا نور کے ٹکڑے رکھے تھے. میں ان کا شاگرد ہوں, بے تکلف ہوں. میں نے کہا حضرت آپ کی بھی کیفیت وہی ہو رہی ہے, آپ کی بھی کیفیت وہی ہو رہی ہے. تو مولانا ارے عزیز کیا ہم لوگوں کا کیا مقام ہے. بہرحال بڑے نورانی ہیں. میں ان کے ساتھ فیجی گیا. فیجی ایک ملک ہے جو دنیا کا سب سے پہلا ملک ہے, وہیں سے دنیا شروع ہوتی ہے. وہاں کی جو مسجد ہے جہاں سب سے پہلے فجر کی نماز ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ آگے کچھ ہے ہی نہیں. وہاں گئے, چلتے 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 کئی گھنٹے میں تو جہاز اترا, لگتا تھا یہ اترے گا ہی نہیں. اور جب جہاز اترا جزیرے میں گئے, بالکل چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں 3, تو اس میں دیکھا دورے تک کی تعلیم ہے, بخاری شریف پڑھائی جا رہی ہے. میں نے ان علماء سے پوچھا کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں, کہنے لگے دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر آئے ہیں. اڑائے کچھ ورق نرگس نے, کچھ لالے نے, کچھ گل نے, چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. امام حرم آئے تھے, انہوں نے اپنی تقریر میں کہا میں دنیا کے ہر ملک میں گیا امام حرم ہونے کی وجہ سے, اور جہاں بھی میں گیا دارالعلوم دیوبند کا فیض سورج اور چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آیا. دارالعلوم دیوبند کا عالم جہاں بھی جاتا ہے علاقے میں تبدیلی کر دیتا ہے. آج آپ کے راجستھان میں بہت سے علماء دیوبند سے فارغ ہو کر اپنے اپنے علاقوں میں خدمت کر رہے ہیں. کوئی شیخ الحدیث ہے, کوئی بہت بڑا صوفی ہے, کوئی بہت بڑا مفکر ہے, کوئی بہت بڑا داعی دین ہے. ہر جہت سے, ہر نو سے, ہر انداز سے دین کی خدمت ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتی رہے گی. مسلمانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مایوس وہ ہوتا ہے جس کے پاس خدا نہ ہو. ہمارے پاس تو خدا ہے.